Assalamu alaikum, dear viewers. You are watching کوہاٹ ٹیلنٹ شو اینڈ آئی ایم محمد صفدر. اور آج آپ کو جو ہے کوہاٹ کے متعلق بتاتے ہیں کہ کوہاٹس ویسے جو ہے یہ پہاڑوں کا شہر ہے. یہاں پہ بہت زیادہ پہاڑ ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مین بازار ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت اچھی میری اگلی ویڈیو جو ہے میں کیڈیے کے متعلق ہے. کیڈیے جو ہے بہت اچھا علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے اس کا کیپٹل ہے. اس کے علاوہ ہم آج آپ کو جو ہے ٹوڈے مائی کانٹینٹ از اباؤٹ دا پوئٹ لٹریچرس. ادب کے لحاظ سے ہے جو کوہاٹ کے بڑے بڑے شاعر ہیں میرے پاس نیٹ پہ جو اویلیبل ہیں ان کے متعلق آپ کو جو ہے آگاہی کروں گا. اس سے پہلے آپ میرے ساتھ ٹچ اپ رہیں اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں. تو اس طرح کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیٹیو بتاتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ لٹریچر شاعری کو بھی. تو میں آج آپ کو جو ہے کوہاٹ شہر کے جو اہم شعراء ہیں ان کے متعلق بتاؤں گا. دیکھیں کوہاٹ میں بزم سخن جو ہے بزم سخن شاعری جو ہے وہ 1930 میں جو ہے قائم ہوئی. اس کے جو اس وقت سیکٹری تھے وہ مشتاق احمد سیکٹری تھے. مشتاق احمد بالا جو ہے اس وقت سیکٹری تھے. جب سید شہزاد جو ہے کوہاٹ میں آئے تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے ادب پہ جو کام کیا تھا, ادب پہ جو محفلیں تھی وہ 1919 میں جو ہے بزم سخن قائم ہوئی تھی. 1919 میں جو ہے بزم سخن کوہاٹ میں قائم ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو تھے وہ آغا برق جو تھے, آغا برق شیرازی جو تھے وہ اس کے انہوں نے جو ہے شاعری پہ بہت کام کیا, ادب لٹریچر پہ کام کیا. اور اس کے علاوہ بزم ادب جو ہے بزم سخن جو ہے بزم ادب میں چینج ہوئی. بزم ادب آپ ویسے کہتے ہیں احساسات اور جذبات کے علم کو ہم کہتے ہیں, ریفلیکشن آف لائٹ کو کہتے ہیں. تو 1919 میں کوہاٹ میں کیونکہ ان کی محفلیں ہوئی تو 1919 میں قائم ہوئی کوہاٹ میں. 1932 تک اس کی سرگرمیاں جاری رہی. مختلف قسم کے لوگ جو ہے محفلیں سجاتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے بزم ادب 1936 میں اس کی تنظیم قائم ہوئی 1936 میں. اس کے علاوہ ادبی زندگی کا آغاز جو کوہاٹ میں ادبی سرگرمیاں جاری رہی. جنہوں نے زیادہ کام کیا, جس نے لٹریچر پہ ناول جو لکھے وہ ہیں رحیم گل. کیونکہ فوج میں ملازمت کرتے تھے وہ ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ اس کا شغف تھا. اس نے افسانے لکھے. پہلا جو اس کا افسانہ تھا کالی لڑکی جو تھی, کالی لڑکی, اس پہ اس نے افسانہ لکھا. اور پھر اس نے جب یہ افسانہ اس پہ لکھا تو اس وقت جو کیپٹن تھے انہوں نے جو ہے ایڈیٹرز کیپٹنس آغا نے جو ہے اس کی تعریف کی اس زمانے میں. پھر جو ہے رحیم گل نے ناول لکھا. ناول آپ کو ویسے پتہ ہے کہ انوکھی اور عجیب چیز کو ہم کہتے ہیں, انوکھی ونڈرفل تھنگ کو ہم کہتے ہیں. اردو کا پہلا ناول جو ہے آپ کو پتہ ہے مرات الروس ہے جو 1859 میں لکھا گیا. مرات الروس ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا. یہاں پہ ناول جو ہے وہ جنت کی تلاش جو ہے اس نے لکھا. کیونکہ ناول جو ہے مفوق الفطرت اور اس کے اندر زندگی کی جھلک, زندگی کی عکس نظر آتا ہے. تو جنت کی تلاش رحیم گل کا بہترین ناول ہے. اس میں جو ہے رحیم گل نے لکھا جو 1933 میں غالباً اس نے ناول لکھا. اور پھر اس ناول کو جو ہے اس نے جو ہے اس آس پاس کے ماحول کو لکھا. اس کے علاوہ پہلا ناول رحیم گل کا تھا تن تارا را. اس کے پھر بعد اس نے ناول لکھا تن تارا را میں جو ہے اس میں عشقیہ داستان ہے جو بہت اچھی داستان ہے. اس میں جو ہے ایک اس ناول کو پڑھیں تو اس میں ناگا ایک لڑکی ہے. اس نے جو ہے اس میں محبت کے عشق میں کیونکہ رومانیت میں وہ عاشق ہو جاتی ہے اور اپنے عاشق کے لیے وہ قربانی دیتی ہے, جان کی بازی دے دیتی ہے. تو اس میں ناگا سردار کی ایک بیٹی کی کہانی ہے اور عاشق کی محبت کا کردار ہے. اور عاشق کی محبت میں محبوبہ جو اس میں جان دیتی ہے اور جان کی بازی دیتی ہے. وہی بات یہ ہے کہ جیتی بازی ہار گئے ہم, تو محبت میں جان پہ کھل جاتی ہے.
اس کے بعد اس نے کئی ناول لکھے. رحیم گل نے جو پیاس کا دریا، زہر کا دریا، جو 1981 میں بہترین ناولوں میں 1981 میں بہترین ناولوں میں قرار دی جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جنت کی تلاش جو ہے یہ جو ایک بہت اچھا ناول ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ ڈویژنس میں اس کی جو جھلک ہے، ہزارہ ڈویژن سے اس کی پھولوں سے شروع ہوتا ہے، منصیرہ سے اس کی کہانی کا شروع ہوتا ہے، اور جا کے شمالی علاقے کی وادیوں میں جو ہے اس کی سیاحت چلی جاتی ہے، جس میں جو ہے اس میں وسیم کے روپ میں امتل ایک لڑکی ہے، اس کا کردار ہے، اور وسیم سے وہ جو ملتی ہے وادیوں میں، اور اس کے نیچر پہ جو اس نے جنت کی تلاش یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ افسانہ نگاری جو ہے میں جو کوہاٹ میں مشہور نام جو ہے محبت خان کا نام ہے. افسانہ نگاری میں جو ہے محبت خان نے بہت کچھ لکھا. اس وقت جو ہے افسانہ نگاری پہ لکھا، سوانح نگاری، زندگی کے حالات، جس میں جو ہے نثری اصناف ہیں، یہ اس میں انہوں نے جو ہے بہت کچھ لکھا. شاعری کے علاوہ نثری اصناف میں بھی جو اس نے لکھا، اور اس کی جو انہوں نے جو لکھا ہے کانچ کی چوڑیاں جو ہے افسانہ جو لکھا ہے 1985 میں، اس کو جو ہے طمع آزمایا گیا، اس میں اس نے لکھا. اور اس کے علاوہ فارغ بخاری اس وقت تھے، ایوب صابر بھی جو اس علاقے میں تھے، اس کے علاوہ رضا ہمدانی بھی تھے. تو ایوب صابر جو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ ادب کا کلندر لٹریچرز پہ لکھا ہے. ادب کا کلندر جو ہے کوہاٹ میں ایوب صابر کا نام بھی جو ہے صحافت شاعر ادیب تھا، تو انہوں نے ادب کا کلندر لکھا. صحافت پہ جو لکھنے والے تھے محبت خان بنگش کا نام جو ہے وہ زیادہ ہے، عام ہے. محبت خان بنگش جنوری جو ہے 1986 میں انہوں نے ماہنامہ کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد کوہاٹ میں مشہور شخصیت احمد پراچا جو 1936 میں پیدا ہوئے ہے، اور اس نے جو ہے بہت محنت کش تھے. ان کی ناول جو ہے ان کی ناول بہت کامیاب ہیں. احمد ناول بڑے سادہ مزاج اور بڑے منصار اور بڑے محقق اور